آج کے پروگرام کا پہلا موضوع ہے فقہ کی اہمیت، فقہا کے کارنامے اور فقہ سے متعلق سماج میں پائے جانے والی غلط فہمیاں، بالخصوص مسالک اربع سے متعلق پھیلائے جانے والی نامناسب باتیں ہمارے بعض نادان دوستوں کی طرف سے فقہا پر، تقلید پر، فقہ حنفی پر جس طرح کی نامناسب گفتگو کی جاتی ہے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جن مدارس میں پڑھ کے آئے ہیں، جہاں پر 10 سال، 8 سال، 12 سال اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جن مسائل پر محنت کیے، دلائل سے بحث مباحثے کیے، فارغ ہو کے آنے کے بعد اس فقہ سے دلچسپی نہیں رہتی ہے، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں رہتا ہے، ہوتے ہوتے عوام میں صرف فضائل، خیالی باتیں، موضوع باتیں، علمی باتیں کم ہوتی جاتی ہیں، اور نئے مسائل پر نظر، نئے مسائل کے احکام سے واقف ہونا، برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک اور معاملات کے حدود کا علم ہونا، داخلی فتنوں کے دفاع کے ساتھ ساتھ خارجی فتنوں سے بھی آگاہ رہنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک طرف تو باطل اور دشمن طاقتیں ایسی محنت کرتی ہیں بغیر شہرت کے، بغیر نام و نمود کے، بغیر عہدوں اور کرسیوں کے، کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے تیار، سنیاسی بننے تیار، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ دوسری طرف قوم کا ایمان اور اسلام جن وارثین انبیاء پر موقوف ہے، وہ اپنی زندگی کی خواہشات چھوڑنے تیار نہ ہو، روزمرہ کی زندگی سے ہٹنے تیار نہ ہو، ترجیحات کے علم سے واقف نہ ہو کہ حالات اور تقاضوں کے لحاظ سے مجھے کیسی محنت کرنا چاہیے، جمود اور تعطل والی زندگی گزار رہا ہو تو افسوس ہوتا ہے۔ باطل تو ہر دم متحرک نظر آتا ہے، حق پرست لوگ امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کسی نے بہترین بات ہماری اس حالت پر کہی ہے، مجھے ادھر ادھر کی بات نہ سنا، اتنا بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ لٹیرے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ہم کہتے آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی جنگ، باطل اور حق کا مقابلہ روز ازل سے چلتے آ رہا ہے۔ ہر دور میں باطل نے جیسی محنتیں کی ہیں، حق پرست علماء نے اس سے زیادہ محنتیں کی ہیں۔ افسوس کہ اس زمانے میں باطل کی رفتار تو 500، 1000 کی سپیڈ سے ہے، اور حق پرست علماء کی رفتار 10، 20 اور 40، 50 کی سپیڈ سے بھی نہ ہو، تو پھر یہ علماء کیسے باطل کا مقابلہ اور اس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ فقہ کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں، فقہ کہتے ہی کسے ہیں؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ۔ علم فقہ وہ علم ہے جسے احکام شرعیہ، جزوی احکام، ہر مسئلے کے حکم کو معلوم کرنا، جو ادلہ تفصیلیہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے، ان دلائل کی روشنی میں۔ تو اس سے خود معلوم ہو گیا فقہ کسی کے گھر کی بات نہیں ہے، فقہ کسی عالم اور فقیہ کی اپنی رائے نہیں ہوتی ہے۔ فقہ کی تعریف میں ہی خود غور کر لیں، المکتسب من ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ وہ علم ہے جو ادلہ تفصیلیہ یعنی قرآن، حدیث اور اجماع سے لیا جائے، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ فقہ کی تعریف سے ہی واقف نہیں ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں فقہ کہاں پر ہے، فقہ کی ایجاد کب سے ہوئی ہے، ہم قرآن حدیث کو مانیں گے، فقہ کو کیوں مانیں گے؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے خود بیوقوف ہیں کہ وہ فقہ کی تعریف ہی نہیں جانتے ہیں۔ فقہ قرآن حدیث سے ہٹی ہوئی بات ہی نہیں ہے۔ فقہ کی قدر اور اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، حضرت علی راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کے متعلق قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کا حکم نہ ملے تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نیک فقہا سے، فقہائے عابدین سے مشورہ کر لیا کرو،
چنانچہ حدیث ہے ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی، ہمارے پاس کوئی معاملہ ایسا آ جائے جس میں جائز ناجائز کی کوئی وضاحت نہ ہو، فما تأمرنا، تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تشاوروا الفقہاء والعابدین، فقہاء عابدین سے مشورہ کرو، ولا تمزو فیہ رأی خاصۃ، کسی خاص آدمی کے رائے کو ترجیح مت دو۔ فقہاء سے خاص آدمی کی رائے مطلب جو فقیہ نہیں ہے اس کی رائے کو ترجیح مت دو، جو فقیہ ہے اس کی رائے کو ترجیح دو۔ تو آپ نے خود فقہاء کی اتباع کا حکم فرمایا، یعنی ان سے رائے مشورے کا حکم فرمایا ہے۔ فقہ سے دنیا کے کسی مسلمان کو چھٹکارا نہیں ہے، اس واسطے کہ فقہ زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے، عبادات ہو، نماز کے ارکان، فرائض، واجبات، سنتیں، نواقض، ان سب کے بغیر نماز درست کیسے ہوگی؟ روزے کے واجبات، روزے کے فرائض، روزے کے نواقض، حج، زکوٰۃ، قربانی، اعتکاف، خرید و فروخت، پارٹنرشپ، رہن کے مسائل، گفٹ کرنے کے مسائل، عاریتاً کسی کو کوئی چیز دینا ہو، کرائے کے مسائل ہوں، شرعی حدود ہوں، قتل کے احکام ہوں، چوری کے احکام ہوں، زنا کے احکام ہوں، آئلی قوانین ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، فسخ و تفریق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، ثبوت نسب کے مسائل ہیں، نفقے کے مسائل ہیں، اولاد کی تربیت، حضانت کے مسائل ہیں، میراث اور وصیت کے مسائل ہیں، ملکی قوانین، بین الاقوامی قوانین، ان سب میں احکام فقہ کے بغیر آدمی زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ فقہ جامع شعبہ اور جامع فن ہے جس میں ہر مسلمان کو ہر لمحے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے پہلا شخص جس نے انٹرنیشنل قوانین پر کوئی کتاب مرتب کی ہے وہ فقہ حنفی کے بڑے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب السیر کے نام سے مرتب فرمائی، اور یہ کتاب السیر وہ کتاب ہے جو انٹرنیشنل بین الاقوامی احکام پر مرتب ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے، ایک ملک کی قوم دوسری قوم سے کون کون سے معاملات پر ڈیل کر سکتی ہے، یہ سب سے پہلے فقہ حنفی میں مرتب کیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ تمام شعبوں کو اندر سموئے ہوئے اگر کوئی فن ہے تو وہ فن فقہ ہے۔ خلافت عثمانیہ ساقط ہونے تک عہد نبوی سے، خلافت عثمانیہ ساقط ہونے تک عہد نبوی سے ہر دور میں فقہاء اور قضات ہی کے فیصلوں پر تمام احکام مرتب ہوتے تھے۔ جب خلافت ساقط ہو گئی، سیکولرازم اور جمہوریت عام ہو گئی، تب سے فقہ کی اہمیت پر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کیے، ورنہ خلافت عثمانیہ جب تک باقی رہی، خلافتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کوئی ایسا شخص جو تقلید کے خلاف کچھ بھونکے یا فقہا پر کچھ بھونکے، ایسا شخص خلافت ساقط ہونے تک پیدا نہیں ہو سکا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی قرآن اور حدیث سے مسائل مستنبط کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ہم میں سے اس وقت بہت سے عوام وہ ہیں جنہیں قرآن مجید ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ قرآن سے جائز ناجائز کے احکام کیسے مرتب کر لے گا۔ ہم میں سے بہت سے وہ شخص ہیں، خواص تو عوام، بعض خواص بھی ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں 40 حدیثیں ڈھنگ سے یاد نہ ہوں، وہ احادیث سے احکام کیسے مرتب کر لیں گے، مستنبط کیسے کر لیں گے۔ پھر کیسے بے شرمی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو فالو کریں گے۔ جو فقہ ہے وہ قرآن حدیث سے ہی نکالا گیا ہے، قرآن حدیث سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر جس قرآن حدیث کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو احکام ہیں وہ صریح نہیں ہیں، بہت سے احکام مجمل ہیں اور مخفی ہیں، جسے مستنبط کرنے کے لیے اجتہادی صلاحیت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہو نماز میں 11 سے 12 فرائض ہیں، یعنی ارکان اور شرائط ملا کر، قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں ہے شرائط نماز، ارکان نماز، نواقض نماز، ارکان وضو، یہ تو صراحت سے مل جائیں گے، وہ بھی جس کے لیے جو مجتہد ہے، ورنہ تو ارکان وضو والی آیت میں بھی شیعہ کا اختلاف ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید خود ایسا کلام ہے جس سے احکام لینے کی ہر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اور قرآن خود واضح کتاب نہیں ہے، بہت سے احکام اس میں مجمل ہیں۔ دوسری چیز، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے رہنے والوں کی مادری زبان عربی نہیں ہے،
اس ملک کے باشندے اردو ڈھنگ سے نہیں سمجھ پاتے ہیں، انگریزی آمیز اردو رہنا، بعض علاقوں میں تیلگو سمجھتے، بعض علاقوں میں اردو صحیح نہیں سمجھتے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ قرآن حدیث سے مسئلے نکالو، جنہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے انہیں عربی دی جائے گی کہ آپ اس سے مسئلے نکالو، یہ خود کس قدر حماقت کی بات ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بنیادی مسائل معلوم کرنے کے لیے بھی جب اسلام پھیلتا گیا اور عربی زبان کے علاوہ دوسرے زبان والے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے، اس وقت کے اہل علم حضرات نے محسوس کیا کہ اب تک عربی زبان کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، انہیں قرآن حدیث پھر بھی کسی درجے سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن اب جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی زبان عربی نہیں ہے۔ اب اس موقع پر لا محالہ وہ لوگ آگے آنا پڑے گا جو عربی میں ماہر ہیں، فقہ میں ماہر ہیں، سمجھ بوجھ کی صلاحیت اللہ نے جسے دی ہے، وہ اگر آگے آ کر ایک قانونی کتاب مرتب کریں گے، ایک فقہ کو فقہ کی حیثیت سے پیش کریں گے، تو نئی زبان والے جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کے لیے سہولت ہوگی۔ ورنہ اگر کوئی حبشہ سے اسلام قبول کر لے، اس کی زبان حبشہ ہے، اب اسے قرآن اٹھا کر دیا جائے، پہلے تو قرآن سیکھے اس کے بعد احکام مرتب کرے گا وہ شخص۔ چنانچہ یہ محسوس کرتے ہوئے ہم سب سمجھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کے ہوتے ہوئے اول درجہ تو یہ تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرما دیتے، حکم معلوم ہو جاتا، آیت نازل ہوتی، حکم معلوم ہو جاتا۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں 7 فقہاء اکرام ایسے تھے جن کی طرف نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ رجوع کرتے تھے، جنہیں فقہائے سبع کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فقہائے مدینہ میں 7 صحابہ کا نام حضرت سعید ابن مسیب، عروہ ابن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت خارجہ بن زید بن ثابت، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ابن مسعود، حضرت سلیمان بن یاسر، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث۔ یہ 7 صحابہ اکرام تھے جو فقہائے سبع کہلاتے تھے۔ تابعین بھی ہیں اس میں سے حضرت سعید ابن مسیب وغیرہ۔ تو یہ فقہائے سبع مدینہ کے فقہاء صحابہ کے ہوتے ہوئے فقہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم فلاں ہوتے ہوئے، یعنی جب تک ہمارے درمیان ابن مسعود موجود ہے کوئی دوسرا فقہ بیان نہ کرے، مسائل بیان نہ کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک فقہی کمیٹی قائم فرمائی تھی، اور اس فقہ کی کمیٹی سے نئے آنے والے مسائل کے احکام مرتب کیے جاتے تھے۔ پھر اس حضرت عمر کے دور کے بعد جو صحابہ کا دور ختم ہونے کو آیا، تابعین کا جب دور شروع ہوا تو اس تابعین کے دور میں یہ مسالک اربعہ کے فقہاء، امام اعظم جو سب سے پہلے امام ہیں چاروں اماموں میں، اس کے بعد امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہیں، یہ چاروں فقہاء دنیا میں فقہ کو مدون کرنے کے اللہ نے ان کو انتخاب فرمایا۔ فقہاء کا امت پر اس قدر احسان ہے کہ ہم جس مسئلے کو اس زمانے میں مثلاً ابھی ہم بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے اگر کوئی آدمی ہم سے پوچھے کہ بھائی ہم سے نہیں، جو بھی فقہ کا مخالف ہے، فلائٹ میں نماز پڑھنا حدیث سے ثابت کیجیے، کیسے پڑھنا چاہیے؟ موبائل فون سے نکاح کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ جائز ہے تو بھی حدیث پیش کریں، ناجائز ہے تو بھی حدیث پیش کریں۔ اب اس زمانے میں جو لوگ فقہ کی مخالفت کرتے ہیں، جتنے ہمارے نادان دوست ہیں، تقلید کے خلاف بکتے ہیں، سب ویڈیو پر آتے ہیں۔ ویڈیو کا جواز یا عدم جواز حدیث سے ثابت کیجیے۔ حدیث سے آپ بتائیں کہ ویڈیو ناجائز ہے، حدیث سے آپ بتائیں ویڈیو جائز ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں حدیث پیش ہی نہیں کی جا سکتی، چونکہ اس زمانے میں مسائل تھے ہی نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا ایسے موقع پر حدیثوں کو سامنے رکھ کر، احوال زمانہ کو سامنے رکھ کر احکام مستنبط کرنے والے فقہاء کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ آپ اس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہر بات قرآن حدیث میں موجود ہے، بس دیکھنے والے چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ زندگی کا اکثر حصہ فقہ میں گزارے، درس و تدریس میں گزارے، پوری زندگی ان فقہاء کی نہ کمانے میں گزری، نہ پراپرٹیاں بنانے میں گزری، صرف دین اور احکام شریعت مرتب کرنے میں گزری ہے۔ بعض مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گرمی کی راتوں میں کرتا اتار کر پانی کے تشت میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر بدن پر پانی چھڑکتے ہوئے احکام فقہ مرتب کرتے تھے۔
گرمی کے دنوں میں پسینہ بہہ رہا ہے، پانی کے ٹب میں کھڑے ہو کر مسائل لکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت سب لوگ سو گئے، آپ اتنا کیوں محنت کر رہے ہیں، آپ بھی آرام فرما لیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں جب کہ عام مسلمان اس اعتماد پر سوئی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، جب کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ حل کر دے گا، اور جس پر اعتماد کر کے قوم سوئی ہے وہ خود سو جائے تو پھر قوم کے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ کتنا بڑا احسان امت پر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں، ان کے شاگرد فرماتے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا سکرات کی حالت میں ہے، میں گیا تو دیکھا روح نکلنے کا عالم ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ مجھے دیکھ کر امام ابو یوسف پوچھتے ہیں، تھوڑا بتاؤ حاجی حج میں رمی جمار سوار ہو کے کرے گا یا پیدل کرے گا؟ میں نے کہا سوار ہو کے، کہا نہیں غلط ہے۔ میں نے کہا پیدل کرے گا، نہیں غلط ہے۔ پھر حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا جس رمی کے بعد رمی ہے تو پھر اس رمی میں پیدل رمی جمار کرے گا، اور جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے تو پھر سواری پر سوار ہو کے رمی کرے گا، اس کے بعد چل لے گا۔ یہ مسئلہ کب ہو رہا ہے؟ امام ابو یوسف سکرات کے عالم میں سمجھا رہے ہیں، اور جیسے ہی میں یہ حیران ہوں کہ اس عالم میں بھی فقہ پر توجہ ہے، میں دہلیز تک پہنچا تھا، گھر سے رونے کی آوازیں نکلی کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ جو انتقال سے پہلے تک بھی فقہی احکام مرتب کرنے میں لگے ہوں، انہی فقہ پر انگلیاں اٹھانے وہ لوگ چلے ہیں جو ریال پر پلتے ہیں، جو دینار اور درہم پہ پلتے ہیں، جو ایسے فاقوں کے ساتھ زندگی گزارے، عید کا دن بھی ان کا درس نہیں چھوٹتا تھا۔ امام ابو یوسف کے بارے میں مناقب ابی حنیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472 پہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھے امام ابو یوسف کو خبر پہنچی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو درس ختم ہونے کے بعد گھر پہنچے، نہلایا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی، پھر اپنے دوستوں سے کہا کہ تم لوگ لے جا کے دفن کر دو، میرے سبق کا ٹائم ہو رہا ہے۔ بیٹے کے جنازے پر قبرستان تک نہیں گیا وہ باپ، کہیں میرے استاذ کا سبق نہ چھوٹ جائے۔ اس محنت کے ساتھ جن فقہا نے فقہ مرتب کیا ہے، ان فقہا پر انگلیاں اٹھانے والا ہرگز مخلص نہیں ہو سکتا ہے۔ فقہ سے کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ کوئی عمل مسلمان جو کرتا ہے حلال حرام سے خالی نہیں ہوگا، اور حلال حرام قرآن حدیث کا علم رکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں، وہ نہیں بتا سکتا جو ڈرائیونگ اور ٹیلرنگ کرنے گیا ہو۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس محاضرے میں، تقلید سے متعلق بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کی تعریف فرمائی ہے۔ تقلید کہتے ہیں امتی کا قول بغیر دلیل کے مطالبے کے مان لینا۔ ہم میں سے کوئی شخص نبی نہیں ہے، غیر نبی کو امتی کہتے ہیں۔ امتی کی بات، وہ عالم ہی ہوگا تو عالم کی بات دلیل کا مطالبہ کرے بغیر مان لینا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ نبی کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہتے، نبی کی بات ماننا اتباع ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ اتباع میں داخل ہوگا۔ تو امتی کی بات مان لینا دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، مطالبہ نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کی دلیل نہیں ہے، دلیل مانگی نہیں جائے گی، دلیل رہے گی۔ جیسے کسی نے پوچھا بھی نماز میں وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ عالم صاحب نے بتا دیا۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی دکھا دو قرآن غسل کے 3 فرائض ہیں، پورے قرآن میں کہیں سے بھی دکھا دو۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دی جائے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا غسل میں 3 فرض ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ایک حدیث پیش کر دی جائے، یہ فقہا نے مستنبط کر کے مرتب کیے ہیں۔ تو اب کسی فقیہ اور عالم کی بات دلیل مانگے بغیر مان لینا، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس مسئلے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، لیکن دلیل کا مطالبہ کرنے کا عامی کو اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بیماری دیکھ کر دوائی لکھ کر دیتا ہے، دوائی لکھنے والا ڈاکٹر یہ دوائی کس کتاب سے پڑھ کے لکھا ہے اس کتاب کا حوالہ ریسیپشن کی چٹھی پہ لکھ کے نہیں دیتا۔ میں جو آپ کو دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، یہ دوائی میں نے فلاں میڈیسن بک میں پڑھی ہے، یہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے وہاں پر بیمار ڈاکٹر سے دوائی کا حوالہ نہیں مانگتا ہے، ویسے عامی کو عالم سے مسئلے کا حوالہ نہیں مانگنا چاہیے، بس اس کو تقلید کہتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
سواد اعظم، بہت بڑی تعداد ازل سے، سواء اعظم ازل اہل اسلام متبعان ابی حنیفہ اند، کہ بہت بڑا طبقہ ازل سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در جمیع بلدان و جمیع اقالیم میں بادشاہان حنفی اند، کہ تمام شہروں میں اور تمام شہروں کے حکمران وہ حنفی مسلک کے تھے، اور قاضی حضرات بھی حنفی مسلک کے تھے۔ وہ اکثر مدرسہ عوام حنفی اند، اور اکثر مدرسے جو تھے عوام کو پڑھانے کے وہ بھی حنفی مسلک کے تھے۔ آپ یہ سمجھیں ہندوستان میں جو اسلام آیا محمد بن قاسم سے، اس وقت سے لے کر خلافت عثمانیہ ساقط ہو کر انگریز کے ہندوستان میں داخل ہونے تک جتنے حکمران گزرے ہیں، جتنے قاضی گزرے ہیں، وہ سب حنفی مسلک کے تھے۔ محمد بن قاسم کب آئے؟ حجاج بن یوسف کے زمانے میں آئے، سن 92 ہجری میں، 92 ہجری میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 70 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 70-80 سال کے بعد۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ 12-15 سال کی عمر کے تھے اس وقت محمد بن قاسم یہاں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم یہ اصل عراق کے باشندے تھے، فقہ حنفی بھی عراق سے پھیلا ہے، کوفہ عراق میں ہے۔ تو محمد بن قاسم آنے کے بعد جتنے قاضی آئے ہندوستان میں وہ سب کے سب حنفی مسلک کے تھے۔ چنانچہ بر صغیر کے متعلق خود غیر مقلد عالم دین نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب ترجمان وہابیہ میں لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقے اور مذہب کے پسندکار تھے، اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم ہیں۔ یہ خود غیر مقلد عالم دین کی بات ہے۔ اور اکثر عالم، فاضل، قاضی، مفتی، حاکم جو بھی رہے ہیں وہ سب حنفی رہے ہیں، اور حنفی جماعت کے ایک جم غفیر مل کر ایک فتاوی کی کتاب مرتب کیا جو فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیری کے نام سے ہے۔ یہ غیر مقلد عالم دین کی تحریر ہے، ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 10۔ محمد بن قاسم سے لے کر محمود غزنوی تک جتنے حکمران گزرے ہیں وہ سب کے سب فقہ حنفی کے قائل تھے، اسی کے پیروکار تھے۔ اور مغلیہ سلطنت ہو، غوری سلطنت ہو، یہ سب کے سب امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک حنفی مسلک کے پابند تھے۔ اب ہم دیکھیں حنفی مسلک جب انگریز آنے تک یہاں پر چلتا رہا، خلافت ختم ہونے تک، اسلامی حکومت ختم ہونے تک، پھر غیر مقلد طبقہ یہاں پر کب شروع ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب حنفی حکمران ہے، قاضی حنفی ہے، بادشاہ حنفی ہے، تو پھر کوئی حنفی کے خلاف کوئی نیا مسلک تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا جب حکمرانی بادشاہت مسلمانوں کی یہاں سے ختم ہوئی، انگریز جب آیا تب یہ نیا مسلک شروع ہوا۔ چنانچہ خود ان کے ایک بڑے عالم دین، غیر مقلد عالم دین ہیں، مشہور مورخ مولانا شاہ جہاں پوری، وہ لکھتے ہیں 19ویں عیسوی میں انگریز یہاں پر آیا، لاٹ میں جو ہندوستان کا سروے کرتے ہوئے پہلا شخص جو ہندوستان میں پہنچا وہ 1600 عیسوی میں پہنچا، اور انگریز جو یہاں پر داخل ہوا 1700 عیسوی میں۔ تو اس میں لکھتے ہیں الارشاد الی سبیل الرشاد میں کچھ عرصے سے ہندوستان میں ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناشنا ہیں۔ پچھلے زمانے میں شاذ و نادر ایسے خیال کے لوگ کہیں کہیں ہوتے ہوں گے، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آتے ہیں جیسا آج دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو تو اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں، مگر ان کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی یا لامذہب لوگ ہیں۔ یہ تاریخی جملہ ہے، تاریخی بات لکھ رہے ہیں مورخ شاہ جہاں پوری صاحب۔ اب ہم اس سے سمجھیں کہ بھئی یہ مذہب جو یہاں پر شروع ہوا ہے، نبی مسلک جو شروع ہوا ہے، فرقہ نبی کی کون سی حدیث سے شروع ہوا ہے، قرآن کی کون سی آیت سے شروع ہوا ہے، اتنے سالوں کے بعد اس نئے مسلک کی کیا ضرورت پیش آئی ہے ہندوستان میں شروع ہونے کی؟ تو پتہ چلا یہ مسلک جو اسٹیجوں پر کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث صحابہ کے زمانے سے پائے جاتے تھے، تو پھر ان حضرات کی جو تاریخی
روایات ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جب صحابہ کے مذہب سے تھا تو پھر ہندوستان میں تب آیا، تب شروع ہوا، کیوں لکھ رہے ہیں؟ یا تو یہ غلط ہیں یا تو وہ غلط ہیں جو ویڈیو میں بولے جا رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے خود اسی فرقے کے ایک عالم دین ہے عبد الجبار غزنوی، یہ لکھتے ہیں اس زمانے میں ایک نیا فرقہ کھڑا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، مگر یہ لوگ اتباع حدیث سے کنارے ہیں۔ جو حدیثیں سلف اور خلف کے یا معمول بیاں ہیں اس کی ادنا سی قوت اور کمزوری سے جرح پر مردود کہہ دیتے ہیں، یعنی تھوڑی سی بھی اس میں ذوق پایا جائے اس پر عمل نہیں کرتے، اور اپنے مسلک کی جو حدیثیں ہوں بےہودہ خیالات کے ذریعے سے حدیثوں کا رد کر دیتے ہیں۔ خود ان کے عالم دین کی بات ہے، فتاوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 80۔ اور ان کے ایک بڑے عالم دین ہیں نواب وحید الزمان خان صاحب، یہ لکھتے ہیں غیر مقلدوں کا گروہ، اہل حدیث عالم دین لکھتے ہیں غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں خود کو، انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے مسائل اجماعی کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے، نہ سلف صالحین صحابہ تابعین کی قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنے منمانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہم نہیں لکھ رہے ہیں، خود ان کے گھر کے افراد لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے ان کے ایک بڑے اور عالم دین ہیں عالم عبدالشکور عبدالقادر حصاروی، سیاحت الجنان صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ حق مذہب اہل حدیث ہے اور باقی جھوٹے جہنمی ہیں۔ تو اتنا یہ نیک بن گئے کہ اپنے مسلک کے علاوہ سب کو جہنمی اور سب کو مشرک، سب کو کافر۔ چنانچہ لکھتے ہیں اہل حدیثوں پر واجب ہے کہ ان تمام گمراہ فرقوں سے بچیں، ان سے اختلاط میل جول دینی تعلقات نہ رکھیں۔ پیدا ہوا انگریز کے زمانے میں اور خود اتنا بڑا جنتی بن گیا کہ اپنے علاوہ سب کچھ جہنمی لکھنے پہ آ گیا ہے۔ اس طبقے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے ایک بڑے عالم دین پروفیسر محمد مبارک غیر مقلد کے شاگرد خاص مولوی عطا اللہ حنیف صاحب لکھتے ہیں جماعت غرباء اہل حدیث کی بنیاد صرف محدثین کی مخالفت کے مقصد کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ بنیادی کس پر ہے؟ محدثین کی مخالفت کے لیے رکھی گئی۔ صرف یہی مقصد نہیں بلکہ تحریک مجاہدین یعنی سید احمد شہید جو انگریزوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے ان کے خلاف اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تحریک مجاہدین صفحہ نمبر 68۔ اب دیکھیے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اس فرقے کے 2 ہی مقصد ہیں۔ پہلا مقصد انگریز سے جہاد حرام ہے، اس زمانے کی بات لکھیں، انگریز سے جہاد حرام ہے۔ دوسرا مقصد مسلمانوں کے مساجد میں فساد فرض ہے، مسلمانوں کے مساجد میں فساد فرض ہے اور انگریز سے جہاد حرام ہے، یہ مقصد رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیں فساد کے لیے نشانہ کس کو بنایا جائے مسجدوں میں؟ عبد الوہاب صاحب جو بانی جماعت غرباء اہل حدیث یہ لکھتے ہیں کتب فقہ مروجہ اسلام کے بالکل منافی ہیں، اس واسطے فقہ کی مخالفت کو بنیاد بنایا جائے مسجدوں میں فساد کے لیے۔ تو اب پوچھیں گے آپ محمدی ہیں یا حنفی ہیں، اب حدیث کو مانو گے یا ابو حنیفہ کو مانو گے؟ تو اب بنیاد جس کو بنائی گئی ہے اس کو اچھال کر عام آدمی کو انتشار اور فساد کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ یہی لکھا ہے، بہت عجیب بات یہ ہے ان لوگوں نے فقہ حنفی پر اعتراضات کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی ان کے ایک عالم دین نے جس کا نام رکھا الظفر المبین۔ جب یہ کتاب لکھی تو علماء اہل سنت والجماعت میں سے اس کتاب کا جواب میں کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے الفتح المبین۔ غیر مقلدین کی ہے الظفر المبین اور اہل سنت والجماعت کی ہے الفتح المبین۔ دونوں کتابوں کو علماء عرب کے پاس جب بھیجا گیا کہ دونوں میں سے کون سی صحیح ہے، علماء عرب نے الظفر المبین کے مصنف کو گمراہ اور منافق قرار دیا، اور پھر ادھر پھیلاتے ہیں کہ عرب سے دین آیا ہے، اہل عرب جو فالو کرتے ہیں ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ وہ بھی دکھا دیں گے علماء عرب کس کو مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک صاحب ایسے مسجد میں بیٹھ کر پورے فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، کوئی بات ان کے مسلک کی حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو حضرت وہ مقرر کے پاس بہشتی زیور لے کے چلے گئے اور کہا کہ یہ بہشتی زیور ہے، فقہ حنفی کی اردو کتاب ہے، اس کا ہر مسئلہ آپ پڑھتے جائیں اور یہ حدیث کے خلاف ہونے پر وہ حدیث پیش کرتے جائیں آپ۔
کہ یہ مسئلہ ہے حدیث کے خلاف ہے، اب حدیث لاؤ، کون سی حدیث ہے جو مسئلہ اس کے خلاف ہے، اور پھر وہ حدیث بھی پیش کرو جو صحیح مسئلہ کیا ہے وہ حدیث بھی پیش کرو۔ تو پھر وہ عالم کہنے لگے نہیں میں پوری فقہ حدیث کے خلاف نہیں بولا، بعض مسئلے حدیث کے خلاف ہیں، بعض مسئلے حدیث کے مطابق ہیں۔ تو پھر حضرت مولانا امین صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہی بیشتی زبر رکھو، اس میں سے بعض مسئلے کون سے حدیث کے خلاف ہیں اس پر حدیث پیش کر دو، بعض حدیث کے موافق کون سے وہ حدیث بھی پیش کر دو۔ تو پھر کہنے لگے نہیں میں اس کا مطلب نہیں تھا، کہیں کہیں پر کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ پتہ چلا بولنا بہت آسان ہے لیکن آدمی کو جب مقابلے پہ لایا جاتا ہے تب ایک حدیث بھی پیش کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ رٹے رٹائے ہوئے چند مشہور مسئلوں پر حدیثیں ہوتی ہیں، تمام مسائل پر حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور پھر دعویٰ ہوتا ہے کہ حدیث سے مسائل نکالے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند سے پوچھا گیا، 3 سوال پوچھے گئے، فرقہ اہل حدیث یا غیر مقلد اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 2 اس فرقے کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ نمبر 3 ان کی کتاب پڑھنا یا تقریر سننا کیسا ہے؟ جواب، غیر مقلد فرقہ حضرات ائمہ 4 مجتہدین کی تقلید کرنے والوں کو مشرک قرار دیتا ہے اور تقلید صحیح کو بھی شرک گردانتا ہے۔ جو مسائل عہد خیر القرون سے دلائل کی بنیاد پر مختلف ہی چلے آتے ہیں ان میں تعصب اور تشدد برتتا ہے، اس لیے یہ فرقہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ نمبر 2 کا جواب، فرقہ غیر مقلدین کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3 کا جواب، عامۃ المسلمین ان کو کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، تقریر و بیان سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، البتہ اہل علم جن کی نظر دلائل پر گہری ہے اور ان کے بہکنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ حکمت اور بصیرت سے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کرتے ہوں تو پھر اس کی اجازت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جواب نمبر 155388۔ اب یہ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا کہ اس فرقے کی شروعات کب سے ہے۔ اب ہمارے ایک دوست نے ویڈیو بھیجایا تھا مولانا ادریس صاحب نے، کہ ایک ویڈیو میں کہ امام ترمذی کی روایت سے کہ اہل حدیث اس زمانے سے چلی آ رہی، امام ترمذی کے استاذ امام بخاری کے استاذ یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں ایک جماعت ایسی رہے گی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین للحق، کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پہ باقی رہے گی۔ کون ہے؟ ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں۔ آپ گوگل میں ابھی سرچ کر لیں بیٹھے بیٹھے، لا تزال طائفۃ من امتی لا یزال ظاہرین الحق، یہ جب حدیث سرچ کریں گے تو یہ حدیث ملک شام کے بارے میں آئے گی۔ یہ حدیث کون حق پر باقی رہیں گے؟ اجمال کے ساتھ آئے گی۔ اب یہ جو قول ہے یحییٰ ابن معین کا قول ہے، اب جب بات آتی ہے کہ بھئی یا تو قرآن یا تو حدیث، یحییٰ ابن معین قرآن ہے یا حدیث ہیں؟ امام بخاری کے استاذ ہیں، عام امتی ہیں، وہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہیں۔ حدیث اور قرآن کو فالو کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور یحییٰ ابن معین نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ اور دوسری بات، حدیث میں صراحت ہے ملک شام والوں کے بارے میں، حدیث میں اجمال ہے کہ وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے جو حق پرست ہو، لیکن ایک محدث کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ حق پر باقی رہیں گے۔ تو آپ دیکھیے وہ اہل حدیث ہیں جو حق پر باقی رہیں گے۔ اب یہاں غور کیجئے، ان کی خود نوادرات، ان کے حافظ اسلم جیراج پوری جو غیر مقلد عالم ہیں، ان کی کتاب ہے نوادرات، اس کے صفحہ نمبر 371 پر لکھتے ہیں کہ پہلے اس جماعت کا نام محمدی تھا، پہلے اس کا نام محمدی تھا۔ تو وہاں جو ترمذی کی روایت میں یحییٰ ابن معین نے کہا وہ اہل الحدیث ہے، وہ محمدی نہیں تھے۔ پھر اس جماعت کا دوسرا نام بنا وہابی، پھر اس جماعت کا تیسرا نام بنا اہل حدیث۔ تو نام کا بھی ایک سفر چلا ہے اس جماعت کا۔ تو پھر یہ جو 3 ناموں کے بعد ایک نام سیٹ ہوا ہے، یہ نام سیٹ کرانے کے لیے بھی وکٹوریہ حکومت کو فیس ادا کرنا پڑا ہے، تب جا کے نام الاٹ کیا گیا وکٹوریہ حکومت کی طرف سے۔ پھر وہ ترمذی شریف جو اسلاف خیر القرون کے دور میں لکھی گئی اسے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حقائق سے بالکل ناواقف ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ جو اہل حق رہنے والے، حق پر باقی رہنے والے ہیں، یحییٰ ابن معین نے جن کے بارے میں کہا ہے وہ اہل الحدیث ہیں۔ تو اہل حدیث میں ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ آج کل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ بھئی ہم حنفی، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی یہ سب کیوں، صرف مسلمان بنے، بس ہم صرف مسلمان بنے، یہ سارے مسلکوں کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے بھئی، آگے اس کا ہم جواب دیں گے۔
لیکن غیر مخلد دوستوں میں آپ جانتے ہیں کتنے فرقے ہیں؟ 14 فرقے ہیں، 14 فرقے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا فرقہ حق پہ ہے بھائی؟ 4 بھی دشوار لگ رہے تھے آپ کو، حنفی شافعی مالکی بھاری لگ رہے تھے، تو یہ 14 آ گئے، متحد کرنے کی غرض سے 14 بن گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیے پہلی جماعت ہے جماعت دعوت اہل الحدیث، جمعیت اہل حدیث، غرباء اہل حدیث، یوتھ فورس اہل حدیث، سلفی اہل حدیث، ثنائیہ اہل حدیث، غزنوی اہل حدیث، روح پڑی اہل حدیث، امرتسری اہل حدیث، بنارسی اہل حدیث، توحیدی اہل حدیث، محمدی اہل حدیث، گوندلوی اہل حدیث، نظریہ اہل حدیث۔ یہ 14 فرقے ہیں۔ تو آپ بتائیے پھر کون سا صحیح ہے؟ اب قرآن اور حدیث کے حساب سے 4 مسلک کیوں ایک ہونے کی نیت سے چل کے 14 بن گئے؟ پتہ چلا 4 سے نکلیں گے تو عافیت نہیں رہے گی، ایک میں رہیں، چاہے حنفی، چاہے شافعی، چاہے مالکی، چاہے حنبلی۔ اب دیکھیں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جب فقہا پر، ائمہ مجتہدین پر الزامات اور نامناسب جملے کسے جانے لگے تو پھر اسی فرقے سے کتنے نئے فرقے جنم لیے ہیں۔ پہلے آج کل جتنے فرقے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح انکار حدیث یا تقلید کا انکار، فقہا کی محنتوں کا انکار کرنے کے بعد ہی آئے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے ایک فرقہ مرزائی ختم نبوت کا جو منکر ہے، پہلے وہ بھی شخص اہل حدیث تھا، بعد میں اس طرح ہو غیر مقلد ہوا۔ پرویزی اہل قرآن، چکڑالوی جماعت المسلمین، حزب اللہ، فرقے نیچریہ، یہ 5 نئے فرقے جو آئے ہیں۔ آج کل جو انجینئر مرزا چل رہا ہے، پہلے وہ بھی وہی تھا، غیر مقلدی تھا، بعد میں ایک نیا مرزائی فرقہ بن گیا۔ تو نئے فرقے جو شروع ہوتے ہیں، درمیان میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک صاحب پہلے اہل غیر مقلد عالم دین تھے، 4-6 مہینے پہلے وہ شیعہ بنے ہیں، 4-6 مہینے پہلے شیعہ بنے ہیں، اور خود ان کا ویڈیو ہے کہ میں بہت مسلکیں دیکھ چکا، مجھے شیعہ کے علاوہ کوئی مسلک صحیح سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حدیث اور تقلید چھوڑنے کے بعد آدمی نتیجتاً وہ یا تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک سوال یہ مشہور کیا جاتا ہے، کیا تقلید صحابہ کے زمانے میں تھی؟ صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ شروع میں بات آئی نبی کی بات ماننا تقلید نہیں کہلاتا، اتباع کہلاتا ہے۔ امتی کی بات ماننا تقلید کہلاتا ہے۔ صحابہ کس کی بات مانیں گے؟ نبی کی بات مانیں گے۔ تو نبی کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہتے، اتباع کہتے ہیں۔ تو پھر سوال ہی فالتو قسم کا ہے تمہارا، جب وہ موضوع الگ ہے، یہ موضوع الگ ہے، پھر سوال کیسے کرتے ہو؟ ہم چونکہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، علمی باتوں پر ترجیح نہیں دی جاتی ہے، ہم بھی فضائل کے پابند ہو چکے ہیں، علمی مجالس کی قدر نہیں، اجتماعی امور کو ترجیح دینا نہیں، انفرادی شہرت، انفرادی محنتوں پر ذاتی مفادات کے پیش نظر میں کروں گا، میرا بورڈ آئے گا، میرا بینر بنے گا، میرا نام اس پہ رہے گا، جلسے کا میں داعی بنوں گا۔ ان خبیث قسم کی نیتوں نے ہماری اجتماعیت کو بکھیر دیا ہے۔ جاہل قسم کے لوگ بھی حدیثیں پیش کر کے ان پر تانا کس رہے ہیں جو 10 سال زندگیاں کھپا چکے ہیں اس دین کو حاصل کرنے کی خاطر۔ اس واسطے علماء کو اپنی شان اور اپنے مقام سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ تقلید صحابہ کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ المستصفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385، تقلید تو اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے کیونکہ وہ عوام کو فتویٰ دیتے۔ دیکھیے امام غزالی کیا بہترین بات لکھتے ہیں، صحابہ سے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے، نئے جو اسلام میں داخل ہوئے، وہ صحابہ ان نئے مسلمان جو ہوئے ہیں ان کو مسئلہ بتاتے تھے یا یہ بولتے تھے قرآن حدیث موجود ہے، جاؤ دیکھ لو خود؟ کیا بتاتے تھے صحابہ؟ آج تک کوئی حدیث ایسی آ گئی کہ صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو ان صحابی نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، تقلید حرام ہے، جاؤ قرآن اٹھا کے خود دیکھ لو؟ کسی صحابی سے ایسا منقول نہیں ہے۔ جب مسئلہ پوچھا گیا تو صحابہ مسئلہ بتاتے تھے اور سننے والا وہ مسئلہ مان لیتا تھا، تو یہ پتہ چلا صحابہ کے زمانے سے تقلید پائی جاتی تھی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں مذاہب اربعہ سے متعلق؟ لأن الناس لم يزالوا من زمن الصحابہ، لوگ زمانے صحابہ سے ہمیشہ الی ان ظہرت المذاہب الاربع، مذاہب اربع عام ہونے تک، صحابہ کے زمانے سے مذاہب اربع عام ہونے تک، یقلدون من اتفق من العلماء من غیر نکیر یعتبر، معتبر علماء کی تقلید کرتے تھے اور اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا تھا۔
اب پتہ چلا کہ صحابہ کے زمانے سے تقلید پائی جاتی تھی، اور امام شاہ ولی اللہ نے عقد الجید صفحہ نمبر 29 پر یہ بات موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی غیر مقلد جو بھی ہمارے دوست ہیں وہ علماء عرب کے بارے میں کیا کہیں گے، وہ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ علماء عرب مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ غیر مقلد بھائیوں سے کہ کیا علماء خود علماء اہل حدیث جو بھی ہیں، اگر وہ مقلد نہیں ہیں، قرآن حدیث کی ہی تقلید کرنا ہے، تو علماء عرب کے کتب فتاوی موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ فتاوی ابن تیمیہ ہے، فتاوی ابن عثیمین موجود ہے، صالح المنجد کی موجود ہے، فتاوی بن باز موجود ہے، یہ سب علماء عرب کے فتاوی ہیں۔ تو پھر بتائیے، اب اس فتوے کی کتاب کو پڑھ کر کوئی آدمی مسئلہ معلوم کرتا ہے تو پھر وہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر اسے تو قرآن حدیث سے مسئلہ معلوم کرنا تھا، اس نے اس فتوے کی کتاب کو کیوں اٹھایا؟ پتہ چلا وہاں پر فتاوی کی کتابوں کا مرتب ہونا، وہاں کے علماء کا حنبلی مسلک کو فالو کرنا، یہ تقلید ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور پھر دیکھیں، اگر قرآن حدیث سے ہی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو ہمارے غیر مقلد بھائی ان کی فتاوی کی کتابیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ فتاوی علماء اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ فتاوی علماء اہل حدیث آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے، فتاوی علماء اہل حدیث آپ کو مل جائے گی۔ تو بھئی جب قرآن حدیث سے ہی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو یہ فتوے کی کتابیں کیوں لکھی جا رہی ہیں؟ ہماری بہشتی زبر لکھنے پہ اعتراض ہے، اور اپنے فتاوی علماء اہل حدیث لکھ لیں گے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ تو ہر ایک سے وہی کہیں گے نا بھئی کہ آپ ڈائریکٹ مسئلہ اس سے معلوم کر لیجئے، قرآن حدیث سے۔ آدمی کو قرآن حدیث کی اتباع کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ کر دو، حدیث کا ترجمہ کر دو، بس کافی ہے۔ فقہ کی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے مسلک کی فقہ کی کتابیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کتنے غیر مقلد علماء ایسے ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، ہمارے لیپ ٹاپ میں بھی موجود ہے، قربانی کے مسائل پر، ٹوپی کے مسائل میں، قرات خلف الامام کے مسائل میں خود غیر مقلد علماء میں اختلاف ہے۔ ایک عالم یہ کہتے ہیں، ایک عالم دوسرے عالم کو نہیں مانتے، تو پھر آپ بتائیں بھئی یہ عالم صحیح ہے کہ وہ عالم صحیح ہے؟ جبکہ دونوں قرآن حدیثی کی بات کرنے چلے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہی بات پیش کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا اس عالم کی نظر میں وہ عالم نفس پرست ہوا، اس عالم کی نظر میں یہ عالم نفس پرست ہوا، کوئی قرآن حدیث کا متبع نہیں ہوا، تبھی ایک دوسرے کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ اسی طرح عجیب بات یہ ہے، جب ان کے بڑے علماء، جیسے ابھی ہم نے شروع میں پیش کیا کہ فرقہ کب شروع ہوا کیا ہے، ان کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی ہوا، یہ غیر مقلد صاحب سے جب میں نے باتیں پیش کی، نہیں ہم ان علماء کو نہیں مانتے۔ ایک نیا عجیب فرقہ یہ ہے جن کا چھوٹا اس فرقے کے بڑے کو نہیں مانتا۔ ایک عجیب بات یہ ہے، ہم میں تو اتنی بات ہے کہ ہم جتنا نیچے اترتے جائیں گے ہم اتنا اپنے بڑوں کی قدر کریں گے، یہ جتنا نیچے ہوتے جائیں گے اتنا اپنے بڑوں کا انکار کرتے جائیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، وہ آپ کے جو بھی علماء گزرے ہیں وہ غلط تھے، تو ہمیں لکھ کے دے دیجیے نا کہ وہ علماء کافر تھے، مشرک تھے، وہ لوگ صحیح نہیں تھے۔ کفر اور شرک کے فتوے صرف علماء دیوبند پر ہی کیوں؟ جب وہ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہیں تو پھر کفر کے اور شرک کے فتوے ان پر بھی لگنا چاہیے، اس پر کیوں نہیں لگ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ علماء کو بھی مانتے ہیں، مسائل کو بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اعتراف نہیں کریں گے غلطی کا کہ ہم مانتے ہیں بول کے۔ اور عجیب بات، فاتحہ خلف الامام سے متعلق غیر مقلد عالم دین ارشاد الحق عصری، یہ غیر مقلد عالم دین ہے، اپنی کتاب توضیح الکلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین اہل حدیث تک، یہ خود غیر مقلد صاحب کی تحریر ہے، کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور بے نماز ہے، کہیں دعویٰ نہیں ایسا۔ اور آج کے جتنے بھی بولتے ہیں ویڈیو میں آ کر، جس کی فاتحہ نہیں امام کے پیچھے اس کی نماز ہی نہیں۔ اب بتائیں وہ صحیح ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یا یہ صحیح ہے جو ویڈیو میں آنے والے یوٹیوبرز بول رہے ہیں؟ پھر آگے خود لکھتے ہیں، جو یہ سمجھے کہ فاتحہ خلف الامام فرض نہیں، نماز خواہ جہری ہو یا سری ہو، اپنی تحقیق پر عمل کر لے، یعنی فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ یہ خود غیر مقلد عالم دین کی تحریر ہے۔ اور آگے سجدوں میں رفع یدین، رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے تو ہے، سجدوں کا رفع یدین ہے کہ نہیں ہے؟
تو آج کے جو غیر مقلدین صاحب وہ کہتے ہیں نہیں وہ منسوخ ہو چکا ہے، جو ان کے ماضی کے تھے، بلکہ ماضی کے کیا فتاویٰ علماء اہل حدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 703 پر لکھا ہے سجدوں کا رفع دین منسوخ نہیں ہے، نبی کے آخری عمل کا یہ فعل ہے، اس سنت کو زندہ کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب ایک صاحب لکھ رہے ہیں بھائی بین السجدتین رفع الیدین 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور دوسرے عالم کہتے ہیں نہیں وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یعنی ایک ہی گھر کے دو فرد ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں سعودی عرب کے امام تمام لوگوں کو ائمہ کی تقلید پر مجبور کرتے ہیں، یعنی سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں امام کی تقلید کرنا چاہیے، اور ادھر ہندوستان کے جو احباب ہیں ہمارے نادان دوستوں کہتے ہیں تقلید شرک ہے۔ بھئی جب تقلید شرک ہے تو ہندوستانی عالم تقلید کرے تو شرک ہے، تو عرب کا عالم تقلید کرے تو شرک نہیں ہے، تو پھر مشرک کا فتویٰ علماء عرب پہ کیوں نہیں لگاتے، علماء ہند پہ کیوں لگاتے صرف؟ حرمین شریفین میں رکعت تراویح 20 ہوتی ہے، اسے بدعت نہیں کہیں گے، ہندوستان میں 20 رکعت تراویح ہو تو اسے بدعت کہیں گے، تو بدعت اسے بھی کہو جو حرم شریف میں ہو رہی ہے۔ تیسری بات ہے کہ آپ حضرات بھی بہت سے حرم میں جنازے کی نماز پڑھے ہوں گے، تو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ زور سے کبھی سنے آپ حضرات؟ سری ہوتی ہے، جہرن نہیں ہوتی ہے، اور یہاں جو پڑھی جاتی ہے ہمارے دوستوں کی مسجدوں میں جہرن پڑھی جاتی ہے، تو اسے غلط کہو نا پھر جو حرم پہ ہو رہا، حرم میں ہو رہا ہے، کہیں کوئی فتویٰ لگائیں کہ وہ نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی، بغیر جنازے کے مر رہے ہیں لوگ، وہاں پر دفن ہو رہے ہیں حرم شریف میں، تو وہاں فتوے نہیں لگائیں گے۔ ایسے ہی حرم شریف میں آپ نے دیکھا کہ حرم شریف میں نماز جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ان بھائیوں کی مسجد میں ایک ہی اذان ہوتی ہے، تو آپ صحیح ہیں تو پھر وہ غلط ہیں، پھر تو اس کو غلط کہیں، صرف حنفی مسجد ہی کو غلط کیوں کہیں گے پھر؟ اور عرب علماء کی مجلس ہیئت کبار العلماء، وہاں کی ایک فقہی مجلس ہے، اس کا فتویٰ ہے ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے، تو پھر اسے غلط کہیں، پھر ہندوستانی علماء ہی غلط کیسے ہوئے پھر؟ یہ سب علمی پیرائے میں توازن کرنے کی بات ہے۔ سعودیہ والوں کا یہ فتویٰ ہے، المغنی لابن قدامہ حنبلی مسلک کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے پڑھ لے تو بھی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بغیر فاتحہ کے ہوتی نہیں، ایسے فتوے چلتے ہیں پھر، سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ تو معلوم ہوا حنبلی عرب علماء بھی تقلید کرتے ہیں، ائمہ حرمین تقلید کے منکر نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ بھی تقلید کرتے ہیں، چنانچہ وہاں کی ایک فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عربیہ کی، فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ، اتنا بھی آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا ویب سائٹ مل جائے گا، فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ۔ اس سے سوال کیا گیا ما حکم التقلید بالمذاہب الاربع واتباع اقوالہم علی کل الاحوال والزمان، ائمہ اربعہ کی اتباع کا کیا حکم ہے، صحیح ہے کہ درست نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا لکھتے ہیں؟ اولا المذاہب الاربع منسوبۃ الی الائمۃ الاربع الامام ابی حنیفہ والامام مالک والامام شافعی والامام احمد، فمذہب الحنفیہ مذہب الی ابی حنیفہ وہکذا بقیۃ المذاہب، چاروں مذاہب یہ ان کے بانیوں کی طرف منسوب ہیں، حنفی مسلک ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ أَخَذُوا الْفِقْهَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، یہ چاروں فقہا نے فقہ جو مرتب کیے کتاب اور سنت سے مرتب کیے، وَهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي ذَلِكَ، یہ فقہ میں مجتہد ہیں، والمجتہد اور مجتہد کے بارے میں جانتے ہیں وہ تو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہوا تو 2 ثواب، اگر غلط ہوا تو 1 ثواب، لیکن مجتہد کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یعنی اسے بالکل لا اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، اس کا اجتہاد بہر صورت کامیاب ہوتا ہے۔ پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ لیس من علماء الحرمین من مکہ والمدینہ ولا من سائر علماء المملکۃ السعودیہ من یضم ائمۃ الفقہاء مالکا او ابا حنیفہ والشافعی واحمد بن حنبل، ائمہ حرمین بلکہ پوری مملکت سعودیہ میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ان فقہا کو برا بھلا کہتا ہے، یہ اس فتاویٰ اللجنۃ الدائمہ کا فتویٰ ہے یہ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بل المعروف عنہم انہم یوقرون، بلکہ یہاں تو یہ بات ہے کہ بھئی یہاں کے تمام علماء ان فقہا کا اکرام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، کوئی ان کو بدعتی نہیں کہتا۔ تو فتاویٰ اللجنۃ العلماء کا یہ کہ بھئی یہ فقہا کے تقلید کے منکر نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ بھئی اپنی رائے پر عمل کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں لوگ کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی رائے پر عمل کریں گے، تو یہاں پہلے غور کریں، یہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کب آئے گا؟ قیامت کے قریب۔ فقہا کب آئے؟ فقہا کب آئے؟ قیامت کے قریب آئے، وہ خیر القرون میں آئے۔
اگر حدیث کے جملوں پر یہ غور کر لیا جائے تو پتہ چلا یہ حدیث فقہاء اربعہ کے بارے میں نہیں ہے، نئے پیدا ہونے والے فرقے کے بارے میں جو اپنی رائے پہ عمل کر رہا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں یہ پرانا چلا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا فَيَفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، وہ فتویٰ دیں گے اپنی رائے سے۔ اور فقہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے فتویٰ دینے کہتے ہیں یا کتاب و سنت سے؟ پتہ چلا یہ حدیث کا مصداق فقہ ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات اس حدیث میں ہے فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج تک کسی 1400 سال عرصے میں فقہاء اربعہ کو کسی نے گمراہ کہا ہو؟ کسی ایک عالم دین کا فتویٰ؟ تو پتہ چلا یہ حدیث فقہ سے متعلق ہے ہی نہیں جو ائمہ اربعہ کے مرتب ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ حدیث پیش کرنے پر ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ پھر تو ان حدیث میں ایسا کیوں آیا ہے لیکن ہمارے بارے میں نہیں آیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعۃ العامہ واتبعوا السواد الاعظم، کہ بھئی ایک بڑی تعداد ہو اس کو فالو کرو، وہ کبھی گمراہی پر، امت کا ایک بڑا مجمع گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ غیر مقلدیت کیا ہے، تو آپ نے بہترین جواب دیا، حکیم الامت مجدد ملت تھے۔ ایک شعر میں آپ نے بیان فرما دیا بزرگان دین سے بدگمانی اس کی ابتدا ہے، بزرگان دین سے بدگمانی اس کی ابتدا ہے، بزرگان دین پر بدزبانی اس کی انتہا ہے۔ بزرگان دین پر بدزبانی اس کی انتہا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب چھوڑو، صرف مسلمان بن کر رہو، تو ہم کہتے ہیں مسلمان بننے کے لیے اہل حدیث بننا ضروری ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اہل حدیث بننا ضروری ہے؟ تو پھر دعوت اہل حدیث کیوں دیتے ہو؟ پھر مسلمان ویسے بھی بن کے رہ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، مسلمان بن کے رہنے کے لیے تو جتنے فقہاء اربعہ گزرے مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے متبعین اور مقلدین مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر تم نئے کون سے اسلام کی دعوت دینا چاہ رہے ہو؟ ہمیشہ سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کر لینا بھی سوال کا جواب ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ چاروں مسالک کے فقہاء مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ان کے ماننے والے مسلمان تو کون سے نئے اسلام کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے، چاروں مذاہب سے ہٹ کر کسی نئے مذہب کی اگر اتباع کی جائے گی تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول الفقہ الاسلامی میں لکھا ہے لا يجوز تقلید غیر الائمۃ الاربعین من المجتہدین، چاروں مجتہدین کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، ان چاروں میں سے کسی ایک کی اتباع کی جائے گی۔ ایک آخری بات آپ حضرات کو سنانے کے لیے، آپ نے قریب میں ائمہ حرم کا ایک ویڈیو دیکھا ہوگا، کہاں ہے؟ ہاں یہ چلائیں۔ آواز آ رہی ہے آپ حضرات میں؟ يرفع صوته في التأمين حتى يصل ببعضهم إلى الصراخ، ولا شك أن هذا ليس من السنة المحمدية. كلنا وهؤلاء منهم يحبون الخير، ولكن لا بد أن تكون محبة الخير على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب استجابة الدعاء أن يكون بصوت خافت في تضرع وتذلل لله جل وعلا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من الاعتداء في الدعاء، یہ عربی میں ہے، مدینہ کے حرم مدینی کے امام ہیں، وہاں پر زور سے جب آمین بولی گئی تو مصلی پہ بیٹھ کے ہی وہ اس کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ زور سے آمین بولنا یہ حدیث کے خلاف ہے، ائمہ اربعہ کے اجتہاد کے خلاف ہے، مسجد نبوی کی توہین ہے، اس واسطے آمین آہستہ بولنا چاہیے، یہ امام حرم مدینی کے امام کہہ رہے ہیں۔ دوسرا ایک ویڈیو ہے جو ابھی چونکہ آواز آپ حضرات کو صاف نہیں سنائی دے رہی، اس میں غیر مقلد عالم دین یہ کہتے ہیں کہ بخاری پر اگر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی مسلک ہے تو حنفی مسلک ہے۔ وہ غیر مقلد عالم دین اپنے کسی ادارے کے شیخ الحدیث ہیں، وہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور ایک فوٹو دکھائیں مولانا
عجیب بات، پرسوں دہلی میں ان ہمارے دوستوں کی ایک کانفرنس ہوئی، غیر مخلد بھائیوں کی. اس کانفرنس میں جن صاحب کو دعوت دی گئی، یہ محترم، ان کو آپ نے کہیں دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ دوسرا دکھا دیں. کہاں دیکھیں؟ بابری مسجد کی اوپننگ میں دیکھیں جی، بابری رام مندر کی اوپننگ میں دیکھے ہیں، اور اہل حدیث بھائیوں کی کانفرنس میں مہمان خصوصی ہیں. اب پھر بتائیے، اہل حدیث طبقہ صحابہ کے زمانے سے اہل حق پہ باقی ہے. چھوڑ دیں، نکال دیں. تو حاصل یہ ہے کہ فقہ کی اہمیت اس زمانے میں اور بڑھ جاتی ہے. فقہا کی خدمات کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے، ہم مجلس علمیہ کی طرف سے درخواست کرتے ہیں ائمہ اکرام سے کہ اپنی اپنی مساجد میں درس فقہ شروع کریں. درس فقہ کا مطالعہ رہے گا، روزانہ ایک مسئلہ یا ہفتے میں ایک آدھا گھنٹہ مسائل کی مجلس چلتی رہے گی. تو اس سے ہم خود بھی ہمیں اپنے مسلک پر، فقہ پر اور نئے مسائل پر اعتماد پیدا ہوگا. ہم بھی اگر عوامی نہج پر فضائل کے حوالے ہو جائیں گے، صرف فضائل تک محدود رہیں گے، تو پھر امت کو صحیح مسائل حلال حرام کی تمیز سے محروم کرنے کا ہم سبب بنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.